میں ایک گھر میں ہوم ٹیوشن پڑھاتی تھی۔ میرا اسٹوڈنٹ مجھے کہتا، مس میں شادی آپ سے کروں گا۔ میں بھی کہہ دیتی، بڑے ہو جاؤ تم سے ہی کروں گی۔ ایک دن جب میں پڑھانے گئی تو گھر پر کوئی نہیں تھا۔ جب میرے اسٹوڈنٹ نے کمرہ بند کیا تو میری چیخیں نکل گئی، کیونکہ 15 سالہ بچے نے تو میں شہریار کو انگلش کا ایسے لکھوا رہی تھی، لیکن اس کی کاپی ایسے نظریں مسلسل مجھ پر تھیں، بجائے وہ کرنے کے بڑے انہناک سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں اپنے دھیان سے ایسے لکھوانے میں مصروف تھی۔ میرے ہاتھ میں ایک ایسے کی بک تھی جس میں سے دیکھ کر اسے ایسے بتا رہی تھی اور کچھ اپنی طرف سے بھی اسے جملے بتا رہی تھی۔ ایسا لگا جیسے کسی کی چھپتی نظریں میرے وجود پر سفر کر رہی ہیں۔ میں نے ایک دم جب سامنے دیکھا تو شہریار مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں نے اسے آنکھیں دکھائی۔ میں نے کہا، شہریار تم لکھ نہیں رہے، کیونکہ اس کی کاپی کا صفحہ بالکل خالی تھا۔ کہنے لگا، مس آپ نے لپسٹک بڑی پیاری لگائی ہے۔ اس کی بات بالکل غیر متوقع سی تھی۔ کب سے وہ میرے ہونٹوں کی جانب ہی دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا کہ تم اپنی پڑھائی پر توجہ دو۔ جانتے ہو تمہارا کتنا گندا گریڈ آیا ہے؟ میں نے اس کے کان پکڑ کے کھینچا تھا۔ کہنے لگا، اچھا میرا کان تو چھوڑے، لکھ لیتا ہوں۔ میں نے کہا، اتنے بڑے ہو گئے ہو، تمہیں ویسے بھی خود سے لکھنا نہیں آتا، بس باتیں کروا لو تم سے۔ وہ میرے سامنے والی کرسی پر بیٹھا تھا۔ کہنے لگا، اتنی دور سے مجھے سمجھ نہیں آتا، اگر آپ کہیں تو میں آپ کے برابر والی کرسی پر بیٹھ جاؤں؟ جو بات سمجھ نہیں آ رہی وہ آپ مجھے لکھواتی چاہیے گا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے آ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ وہ فوراً سے اٹھ کے میرے برابر والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں اسے ایسے لکھوانے لگی۔ مجھے یہ محسوس ہوا کہ جیسے میرے پاؤں پر کوئی چیز چل رہی ہو۔ یکدم میں چونکی تھی۔ میں نے جلدی سے اپنے پاؤں کی جانب دیکھا تو شہریار اپنے پاؤں کے انگوٹھے سے میرے پیر کو سہلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے اسے دیکھا۔ میں نے کہا، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ کہنے لگا، میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے کہا، اپنے پیر کنٹرول میں رکھو۔ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگا۔ کہنے لگا، سوری مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا۔ پچھلے 2 ماہ سے شہریار کو پڑھانے کے لیے آ رہی تھی۔ اس کی والدہ اس کے رزلٹ کی وجہ سے بے حد پریشان تھی۔ میں اس کے اسکول کی ٹیچر بھی تھی، اس لیے انہوں نے مجھے ہی کہا کہ میں اسے ٹیوشن پڑھانے بھی آ جایا کروں۔ پھر وہ مجھے فیس بھی بہت اچھی آفر کر رہے تھے۔ میں نے فوراً سے حامی بھری تھی، کیونکہ پیسوں کی ضرورت مجھے تھی، اس لیے اسکول بھی پڑھا رہی تھی۔ میری والدہ حیات نہ تھی اور والد بیمار رہتے تھے۔ گھر میں کوئی ایسا نہ تھا کہ ہماری کفالت کی ذمہ داری اٹھا سکتا، اس لیے میں نے ہمت پکڑی اور ایک اچھے انگلش میڈیم اسکول میں ٹیچر کی جاب کر لی۔ وہاں میری سیلری صرف 25,000 تھی اور گھر کے اخراجات کے ساتھ ساتھ مجھے اپنے والد کی ادویات اور ڈاکٹر کا خرچہ بھی اٹھانا پڑتا تھا، اس لیے خالی اسکول کی نوکری سے میرا گزارا نہیں تھا۔ شہریار اسی اسکول میں پڑھتا تھا جہاں میں پڑھاتی تھی۔ 9 کلاس میں اس کا رزلٹ بہت خراب آیا تھا، تب اس کی والدہ نے مجھ سے ٹیوشن پڑھانے کی بات کی تھی۔ وہ کافی معقول فیس مجھے دے رہی تھی، اس لیے میں راضی ہو گئی، لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ میں گھر جا کر ہی شہریار کو پڑھاؤں۔ اس کا بھی میرے گھر سے بہت دور تھا، اس لیے میں راضی ہو گئی۔ میرا رویہ اس کے ساتھ ایسا تھا جیسے کہ چھوٹے بھائیوں کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ وہ 15 سالہ لڑکا میرے ساتھ ایسا بھی کچھ کر سکتا ہے۔ شروع میں تو اس کی والدہ اکثر اس کمرے میں آ جایا کرتی جہاں میں شہریار کو پڑھاتی تھی، لیکن پھر اپنے کام کی مصروفیات کی وجہ سے وہ کم ہی کمرے میں آتی جاتی تھی، لیکن کمرے کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہی رہتا تھا۔ ایک بار میں شہریار کو پڑھانے کے لیے گئی تو کہنے لگا کہ ٹھیک ہے آپ مجھے میرے کمرے میں پڑھا دیا کریں، میں وہاں کمفرٹیبل رہتا ہوں، میرا وہاں رائٹنگ ٹیبل بھی ہے، چیئر بھی ہے، آپ کو مشکل نہیں ہوگی۔ میں نے کہا، تو ڈائننگ روم میں بیٹھنے میں کیا مشکل ہے، وہاں بھی آرام سے پڑھ لیتے ہیں۔ کہنے لگا، وہاں اے سی نہیں ہے اور مجھے بہت گرمی لگتی ہے، اب آپ کو کیا بتاؤں، پسینے چھوٹنے لگتے ہیں، گھبراہٹ بھی ہوتی ہے۔ شہریار کا تعلق کافی امیر گھرانے سے تھا، اپنا بنگلہ تھا، اس لیے سب کمروں میں اے سی لگے ہوئے تھے، صرف لاؤنج اور ڈائننگ روم میں نہیں تھا۔ اپنی یہ بات کہتے ہوئے مسلسل میرے چہرے کو دیکھ رہا تھا، بار بار ٹھنڈی سانسیں لے رہا تھا، پھر اپنی شرٹ کا اگلا بٹن کھول کر اسے یوں چھاڑنے لگا جیسے کہ پسینہ خشک کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے تمہارے کمرے میں پڑھا دوں گی۔ میری یہ بات سن کر اس کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ پھیلی تھی۔ فٹافٹ سے اس نے اپنی کتابیں اٹھائیں اور مجھے کہنے لگا، میرے ساتھ آئیں، میں آپ کو اپنا کمرہ بھی دکھاتا ہوں۔ میں نہیں جانتی تھی اس کے کمرے میں جانا مجھے اتنا مہنگا بھی پڑ سکتا ہے۔ میں ڈائننگ ٹیبل سے اٹھ گئی، لان سے ہوتے ہوئے میں شہریار کے پیچھے اوپر کا زینہ جانے لگی۔ شہریار کا کمرہ شاید اوپر کے پورشن میں تھا،
اس کی والدہ کا کمرہ نیچے تھا، اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھا، اس لیے ماں باپ نے سر پہ بوجھ چڑھا رکھا تھا۔ پڑھائی کے علاوہ اس کی توجہ دوسری ایکٹیویٹیز میں زیادہ تھی۔ بہرحال میں جب اوپر کے پورشن میں آئی تو پورا پورشن خالی تھا، اوپر بھی 4-5 کمرے بنے ہوئے تھے۔ میں نے کہا اس پورشن میں صرف تم ہی رہتے ہو؟ کہنے لگا ہاں، اس میں میرا کمرہ ہے، یہاں پر گیسٹ روم ہے، کبھی کوئی مہمان آ جائے تو یہاں رہ لیتا ہے، ویسے صرف میں ہی ہوتا ہوں۔ اس نے یہ بات میرے چہرے کے بالکل قریب آ کر کہی تھی اور پھر مسکرانے لگا۔ کہنے لگا میرے ساتھ یہ کہہ کر ایک ہاتھ میں اس نے اپنی کتاب پکڑ رکھی تھی، دوسرے ہاتھ سے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے اس لیے بھی نہیں ٹوکا کیونکہ وہ مجھ سے بہت چھوٹا تھا، تقریباً 10 سال تو ضرور چھوٹا ہوگا، اس سے بھی کچھ زیادہ۔ جس کمرے میں وہ مجھے لے کر گیا تھا، کمرے میں داخل ہوتے ہی میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ انگلش مووی کو ہیروئنز کی بے باک سی تصاویر اس کے کمرے میں لگی ہوئی تھی، بلکہ بڑے بڑے پوسٹر لگے ہوئے تھے جنہیں دیکھ کر پہلے تو میرے ہوش اڑ کے رہ گئے تھے، لیکن اگلے لمحے بھی نظر شرم سے چھپ گئی تھی۔ میں نے بڑی تیکھی نظر سے اسے دیکھا تو مسکرا رہا تھا۔ کہنے لگا یہ سب میری فیوریٹ ہیں۔ وہ تو یوں بتا رہا تھا جیسے کہ وہ شخصیات نہایت ہی مہذب ہوں۔ بہرحال میں اس کے رائٹنگ ٹیبل کے قریب جا کرسی کھینچ کے بیٹھ گئی، وہ بھی میرے برابر رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ کمرے کا دروازہ بند کر چکا تھا، ریموٹ سے اس نے اے سی آن کیا تھا۔ میں نے کہا اگر تم قائد اعظم علامہ اقبال کی ایسی شخصیات کی تصویریں لگائی ہوتی تو مجھے خوشی ہوتی۔ میں نے اسے احساس دلانا چاہا تھا کہ ایسی بےہودہ تصاویر اسے اپنے کمرے میں نہیں لگانی چاہیے تھی۔ کہنے لگا اپنی اپنی چوائس ہے۔ اپنے کندھے جھکا کر اس نے کہا۔ میں نے گہری سانس لی اور کتاب کھول کر اسے پڑھانے لگی۔ میں اسے انگلش ناولز کے بارے میں سمجھا رہی تھی، اس کے متعلق ہماری بات چیت چل رہی تھی۔ کہنے لگا آپ نے رومیو جولیٹ کا ناول پڑھا ہے؟ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا مجھے انگلش رومانٹک ناول بے حد پسند ہیں، جب فری ہوتا ہوں تو وہی پڑھتا ہوں یا پھر انگلش مووی دیکھتا ہوں۔ پھر ان تصویر کی طرف دیکھ کر کہنے لگا یہ سب میری فیوریٹ ہیروئنز ہیں، انہی کی مووی میں دیکھتا ہوں۔ وہ سب ہی بولڈ قسم کی ہیروئنز تھی۔ میں نے کہا فی الحال اپنی کتابوں پر توجہ دو، اپنا رزلٹ دیکھا تھا تم نے؟ کہنے لگا آپ کیا ہر وقت بس یہی باتیں کرتی رہتی ہیں، کبھی تو کچھ اور بھی باتیں کیا کریں۔ میں نے کہا کیا باتیں کروں؟ کہنے لگا دنیا جہاں میں اور بھی بہت سی باتیں ہوتی ہیں کرنے کے لیے۔ پھر کہنے لگا کہ آپ بہت خوبصورت ہیں۔